ایک منٹ شعیب بھائی، ہماری کچھ ویڈیوز کے کمنٹس میں پوچھا جا رہا ہے کہ مولوی آخر ہیومن رائٹس کے خلاف کیوں ہیں؟ آپ کے پاس اس کا کوئی جواب ہے؟ ہیومن رائٹس کے خلاف کہاں ہیں یار؟ زیادہ تر علماء اکرام ہیومن رائٹس کو انسانی حقوق العباد کی طرح ہی بیان کرتے ہیں، لیکن میں تو علماء سے بلکہ گزارش کروں گا کہ بھائی کھل کر ہیومن رائٹس کی مخالفت کریں، کھل کر کریں، کیونکہ مسلمانوں کو ان دونوں کا فرق سمجھ آنا چاہیے۔ سر کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ انسانی حقوق، ہیومن رائٹس اور حقوق العباد سب ایک ہی تو ہیں۔ جی نہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ آئیے چلیں سمجھ لیتے ہیں۔ حق کی جمع حقوق ہوتا ہے اور عبد کی جمع عباد ہے۔ اچھا، اب آپ بتائیں کہ عبد کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ایک منٹ میں دیکھتا ہوں، ذرا ڈکشنری سے دیکھ کے بتاتا ہوں۔ چلیں۔ عبد کی معنی ہیں بندہ، خدا کا بندہ، ماننے والا، عبادت کرنے والا، اطاعت کرنے والا، غلام اور پابند۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ بندہ کس کو ماننے والا، کس کی عبادت کرنے والا؟ جو آزاد نہیں ہے بلکہ غلام ہے، تو کس کا پابند اور غلام ہے؟ اللہ کا۔ ٹھیک، بالکل صحیح بتایا آپ نے۔ تو حقوق العباد کو تسلیم کر لینے سے آپ مان رہے ہیں کہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، آپ اس کے بندے ہیں، آپ پابند غلام ہیں، آزاد نہیں ہیں، اور یہ حقوق اللہ نے اپنے بندوں کو عطا کیے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، لیکن ہیومن رائٹس کا کیا مطلب ہے پھر؟ اقوام متحدہ کے مطابق ہیومن رائٹس میں ہیومن ایک ایسی ذات ہے جس کا کوئی خالق و مالک نہیں ہوتا، جو کسی کا پابند نہیں، جس کا کوئی دین مذہب نہیں ہے، یعنی وہ فری ہے، آزاد ہے، اور یہ حقوق کسی خدا کی طرف سے نہیں دیے گئے بلکہ ویسے ہی اپنے وجود سے خود بخود ہیومن کو حاصل ہے۔ تو جب آپ حقوق العباد کہتے ہیں تو اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کو دیے گئے حقوق کی بات کرتے ہیں، اور جب آپ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو آپ خود کو آزاد وجود تسلیم کر کے اپنی مرضی سے اپنے حقوق کے تعین کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے یا نہیں؟ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں یا نہیں؟ ایک خدا کے وجود کا قائل ہے اور دوسرا خدا کا منکر۔ تو اس لیے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس یعنی عالمی انسانی حقوق مسلمانوں کے عقیدے اور ایمان کے خلاف ہے، جسے مان لینے کی وجہ سے ہمارے دین کے مخالف بہت سے اعمال ہمارے معاشرے، قانون اور سیاست میں داخل ہو جاتے ہیں۔ چلیں یہ جو ٹرانسجنڈر کا مسئلہ چل رہا ہے نا، اسی کو سمجھ لیں کہ اسلام میں جنس کے حقوق نہیں ہوتے ہیں، رشتوں کے حقوق ہوتے ہیں۔ جنس کے لیے تو احکام ہوتے ہیں، یعنی جنس کے احکام ہیں اور رشتوں کے حقوق ہیں۔ اسی لیے ماں اور بیوی دونوں بطور جنس تو کیا ہے، مؤنث ہیں، فیمیل ہیں، عورت ہے، دونوں پر احکام کیسے ہوں گے؟ ایک جیسے لاگو ہوں گے، جیسے نماز، روزہ وغیرہ کے احکام ایک ہی ہوں گے، لیکن دونوں کے حقوق رشتے کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔ جیسے بیوی کے حقوق ماں کے حقوق سے مختلف ہیں، اور ان کو کہتے ہیں حقوق العباد۔ ہیومن رائٹس یہ تقسیم نہیں کرتا ہے، وہ انسان کو خود مختار اور آزاد تصور کرتا ہے، اس لیے یہ کسی ڈیوائن یعنی وحی کے احکامات کو بالکل نہیں مانتا ہے۔ یہ باتیں تو ہمیں پہلے کسی نے نہیں بتائیں، آخر کیوں؟ اس لیے تو پاکستانی قوم غلط فہمی کا شکار ہے۔ جی بھائی، یہ سارا ہمارے تعلیمی نظام کا قصور ہے۔ ریاست مدینہ کی دعوے دار یہ جماعت جو آئی تھی، ہم بڑے امید رکھ رہے تھے کہ کچھ کریں گے، لیکن انہوں نے بھی سنگل نیشنل کریکولم کو اسلامی نظریات و عقائد کے بجائے ہیومن رائٹس پہ ڈیزائن کروا دیا، اور اس سے ریاست مدینہ والے افراد اب کیسے تیار ہوں گے؟ کیا ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کے مطابق ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018 بنا دیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑا اور واضح فرق ہے۔ اب دیکھیے، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس یعنی عالمی انسانی حقوق کے مطابق پاکستانی ٹرانسجنڈر ایکٹ کہتا ہے کہ ایک ایسا فرد جو پیدائشی طور پر ڈس آرڈر آف سیکس ڈیولپمنٹ یعنی جنسی اعضاء میں نقص کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اس کا علاج کر کے مرد یا عورت نہیں بنایا جائے گا، بلکہ اسے عجیب و غریب ایک نئی تیسری جنس تسلیم کیا جائے۔ پھر اس کے نام کیسے کیسے ہیں؟ ہیجڑا، خسرا، خواجہ سرا، اس کو تسلیم کرو اور اس خود ساختہ شناخت کے ساتھ انہیں عزت دو۔ یہ بالکل عقل کے خلاف نہیں ہے؟ جب آپ تیسری جنس کہتے ہیں تو ایک عجیب و غریب رد عمل، ریئیکشن آنا بالکل نیچرل سی بات ہوتی ہے، کیونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ نے جنس صرف اور صرف دو بنائی ہیں، ایک مرد ہے، ایک عورت،
اور تیسری جنس خواجہ سرا، ہیجرا، خسرا، مورت کی شناخت تو بیچارے یہ پہلے ہی شناخت کے ساتھ ذلیل و خوار ہیں، پریشان ہو رہے ہیں۔ اب دیکھو حقوق العباد کو، آپ حقوق العباد اور شریعت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ لوگ بھی بالکل ہماری طرح عام افراد ہیں، بس جس طرح دیگر پیدائشی معذور ہوتے ہیں نا، جیسے کوئی نابینا ہوتا ہے پیدائشی طور پہ، تو اسے کیا ہم کوئی الگ جنس بنا لیتے ہیں، اسے گھر سے کیا نکال دیتے ہیں؟ تو اس طرح کے پیدائشی جنسی نقص والے افراد کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے عمل تولید یعنی بچے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھنے میں معذور ہوتے ہیں، تو حقوق العباد ایسے افراد کو بھی مرد یا عورت کی باعزت شناخت اور حقوق دیتا ہے اور ان کی معذوری پر پردہ ڈالتا ہے، انہیں خسرا، ہیجرا، خواجہ سرا بنا کر ذلیل نہیں کرنا چاہتا۔ اب آپ خود ہی بتائیں کہ حقوق العباد تو انہیں مرد و عورت تسلیم کرتا ہے، عزت دیتا ہے۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس اور متنازع ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018 انہیں کیا بنا رہا ہے؟ ہیجرا، خسرا، خواجہ سرا اور تیسری جنس کا نام دے کر کیوں انہیں ذلیل کرنا چاہتا ہے؟ ان کے شناختی کارڈ پر مرد اور عورت کے بجائے میل فیمیل MF کے بجائے کیا لکھ رہے ہیں؟ ایکس۔ بھائی کیوں؟ اللہ نے صرف 2 جنسیں بنائی ہیں، مرد اور عورت۔ فیصلہ اب آپ کریں کہ ایسے پیدائشی نقص والے افراد کو حقوق اور عزت کون دینا چاہتا ہے؟ لبرلزم کا پیدا کردہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس یا شریعت اسلامی کا حقوق العباد؟ اچھا، تو اس کا مطلب ہے آپ شناختی کارڈ سے ایکس جینڈر کو ختم کروانا چاہتے ہیں نا؟ جی بالکل، ہمیں کسی تیسری جنس اور ایکس مارک کی شناخت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام میں صرف اور صرف 2 جنس مرد اور عورت ہیں، اور ایسے افراد میڈیکل رپورٹ اور شرعی رہنمائی کے بعد کسی ایک میں شامل ہونے چاہیے۔ اور جو CRC جو چائلڈ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اس میں صرف ایک معذوری کا کھانا موجود ہے، اس میں خنثی لکھ دیں، انٹرسیکس لکھ دیا جائے، تاکہ جب ان کا علاج معالجہ ہو، کوئی میڈیکل کی سہولت ہو، یا کوئی نکاح کا جب مسئلہ ہو یعنی نکاح کا وقت آئے تو اس میں آسانی ہو سکے اور کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ نہ ہو۔ تو یہ تو اس متنازع ٹرانسجنڈر ایکٹ کا صرف ایک مسئلہ ہے۔ ہم اس گمراہ غیر شرعی ایکٹ کی آپ کو پتہ ہے ایک ایک شق کو کھول کر بیان کر رہے ہیں، اس لیے آپ ہمارے فیس بک اور یوٹیوب کو فالو کرتے رہیں۔